میرا انداز بدل گیا ہے. میں نے پہلی دو باتوں کے بارے میں کیا کہا؟ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے. یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن حکیم کی سہل ترین صورت ہے، آسان ترین صورت ہے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ پورا قرآن مجید کتاب مبین اسے کہا گیا ہے، ایک بڑی روشن کتاب ہے، واضح کتاب ہے، ایج پیچ نہیں ہے، اس میں کوئی پہلیاں نہیں بجھوائی گئی ہیں، بات بالکل سادہ انداز میں کی گئی. اور ایک سورہ مبارکہ میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے انداز میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. نصیحت اخذ کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا. تو ہے کوئی کہ جو اس سے ہدایت اخذ کرے؟ تو ویسے تو یہ معاملہ پورے قرآن کا ہے، لیکن یہ کہ ایک ادب میں ایک شے ہے جسے ہم کہتے ہیں سہل ممتنع. اتنی آسان بات کہ جو بظاہر تو نظر آئے بڑی آسان بات ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر گہرائی، اس کی گہرائی، اس کے اندر عمق، اس کے مضامین کا پھیلاؤ، وہ واقعتاً جو ہے انسان کے لیے حیران کن ہو جائے. اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسی انداز میں وہ بھی کوئی بات کہے تو اسے وہ ناممکن نظر آئے. سہل ممتنع. ممتنع اسے کہتے ہیں کہ جس کے قریب جانا آسان نہ ہو. تو سہل ممتنع کی جو سب سے بڑی مثال ہے قرآن حکیم میں یہ سورۃ العصر. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ ہم اردو بولنے والے جاننے والے لوگ ہیں، اس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا کہ جو ہمارے لیے نامانوس ہو. عصر، عصر حاضر، عصر رواں، معاصر لوگ ہم بولتے ہیں، زمانہ. اسی طریقے سے انسان تو اردو کا لفظ معلوم ہوتا ہے، ان الانسان لفی خسر. خسر، خسارہ یہ اردو کے اندر مستعمل ہے، خسران اردو میں مستعمل ہے. آمنو، ایمان، یہ تو ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں، ہر شخص جانتا ہے ایمان کسے کہتے ہیں. عمل اردو زبان کا لفظ ہے، عمل الصالحات، صالح بھلا، صالح انسان ہے، اچھا انسان ہے. صالح، صالحات، اس میں یہ جمع مؤنث کا صیغہ آیا، نیکیاں، بھلائیاں، اچھے اعمال. ذرا سا ایک لفظ جو ہے وہ غیر مانوس آپ کو نظر آئے گا، تواصو، لیکن یہ کہ اس کی بھی جو جڑ ہے وصیت، وہ اردو میں ہم بولتے ہیں. وصیت کرنا، تاکید کرنا، نصیحت کرنا. عام طور پر اردو میں یہ مستعمل ہے صرف انتقال کے وقت جو وصیت کی جاتی ہے. عربی میں اس کے لیے بھی لفظ وصیت ہے، لیکن عام طور پر بھی اگر آپ کسی کو کوئی بات، نصیحت کی بات تاکید کے ساتھ کہیں گے تو وصیت اس کے لیے لفظ مستعمل. صبر، یہ سارے الفاظ جیسا کہ میں نے عرض کیا معلوم ہوتا ہے اردو زبان کے الفاظ. اس موقع پہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہم ترجمہ سادہ سا کر لیں. والعصر، کہنے کو تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے، یہ ایک لفظ نہیں ہے، دو کلمات پر مشتمل ہے. واو حرف جار، العصر، والعصر، اور یہ واو کا فائدہ یہاں قسم کا ہے، زمانے کی قسم ہے. یا چونکہ قسم جو ہے وہ عام طور پر شہادت کے لیے آتی، گواہی کے لیے آتی، زمانہ گواہ ہے. ان، یہ حرف تاکید ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں. انسان جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم جانتے ہیں اس پر جو الف لام لگا ہے، کسی اسم نکرہ الف لام اگر لگتا ہے تو ایک معنی پیدا ہوتا ہے، کوئی معین انسان، لیکن ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے تمام انسان، اسے حصر کہتے ہیں. ان الانسان، تمام انسان. لام حرف تاکید ہے، لفی خسر، فی پھر حرف جار ہے، یقیناً وہ ہے اندر، خسرن، خسارے کے. یہ میں نے پرانے انداز کا ترجمہ کیا ہے، فی کو واضح کرنے کے لیے اندر، بیچ،
بیچ خسارے کے، اندر خسارے کے. جب لفظی ترجمہ قرآن مجید میں آپ کبھی دیکھتے ہوں گے تو وہ اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے، کیونکہ وہ کوشش ہوتی تھی کہ ہر لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی آ جائے. خسرن یہ اس میں نکرہ ہے، اور نکرہ جو ہے عربی زبان میں جو مختلف معانی دیتا ہے ان میں سے ایک تفخیم کہتا ہے، بڑی عظمت، یعنی خسارہ معمولی نہیں، بہت بڑا خسارہ، بہت عظیم خسارہ، بہت بڑی تباہی، بہت بڑی بربادی. تو ترجمہ کیا ہوا؟ دو آیتیں ملا کر ہم نے جب ترجمہ کیا، زمانہ گواہ ہے تمام انسان عظیم ہلاکت میں ہے، دو چار ہوں گے عظیم تباہی سے. اس کے بعد الا، یہ حرف استثناء ہے، سوائے ان کے. یہاں پہ اب استثناء ہو رہا ہے، ایکسپشن، یعنی تباہی جو ہے وہ قاعدہ کلیہ ہے، دیٹ از اے رول. پوری نوع انسانی کے لیے ہلاکت، بربادی، تباہی یہ تو قاعدہ کلیہ ہے، لیکن اس میں ایکسپشنز ہیں. لیکن وہ ایکسپشنز کن کے لیے ہیں؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، بھلے کام کیے. وتواصوا بالحق، اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی، ایک دوسرے کو تاکید کی، حق کی. یہ پھر تفصیل میں جب ہم جائیں گے تو میں عرض کروں گا کہ حق کے کیا کیا معنی ہیں اور یہ کس قدر جامع لفظ ہے. ابھی ہم صرف ایک رواں ترجمہ کر رہے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی، ایک دوسرے کو تاکید کی، صبر. تو اب یہ ترجمہ بن گیا، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، تمام انسان عظیم ہلاکت سے دوچار ہونے والے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور تاکید کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور تاکید کی. اب آئیے چوتھی بات کی طرف. چوتھی بات جو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے. یہاں پھر میرے انداز کو نوٹ کر لیجئے، میں نے دو باتوں کے بارے میں کہا تھا، مختصر ترین صورتوں میں سے ایک، اولین صورتوں میں سے ایک، لیکن سہل ترین صورت اور جامع ترین صورت. ہو سکتا ہے بعض حضرات کے ذہن میں اشکال آئے کہ سورہ فاتحہ، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، کیا اس سے بھی جامع ہے یہ؟ سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے مساوی حضور فرماتے ہیں، کیا اس سے بھی جامع تر ہے؟ تو نوٹ کر دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں. دیکھیے، اگرچہ اسلام کی جڑ توحید ہے، بنیاد، اور توحید کے موضوع پر اس میں کوئی شک نہیں کہ جامع ترین صورت سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ صرف جڑ کی بات ہے، ابھی پورا درخت تو سامنے نہیں آیا. اس پہلو سے ایک خاص اعتبار سے یقیناً عظیم ترین سورت جو ہے سورہ اخلاص ہے. ہمارے دین کے جو جڑ ہے، ایمان کی جو اصل بنیاد ہے توحید. اسی طریقے سے قرآن کا ایک فلسفہ ہے، وہ فلسفہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسی منتخب نصاب کا جب دوسرا حصہ شروع ہوگا. اس فلسفے کے اعتبار سے عظیم ترین سورت سورۃ الفاتحہ ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ فلسفہ اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہونے کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں سورۃ العصر کے اعتبار سے تو ایک جز قرار پائے گا، وہ ایک پہلو ہے. اس کے اعتبار سے یقیناً اور عظمت اس کی ہے. عظیم ترین سورت قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ہے، جسے پورے قرآن کے ہمدم بھی قرار دیا گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، قرآن عظیم کہا گیا ہے سورہ فاتحہ. ہم نے آپ کو عطا کی ہیں 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں،
اور جو در حقیقت خود اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن عظیم ہے. لیکن اب نوٹ کیجئے اصل بات، قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے؟ یہ صرف فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف توحید کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. ہدی للناس ہدی للمتقین. اصل میں سورہ فاتحہ ہی میں جو ہم ہر رکعت میں نماز کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس صراط مستقیم، اس راہ ہدایت کے اعتبار سے جامع ترین سورت یہ سورۃ العصر ہے. صراط مستقیم، اس کے سنگ ہائے میل کیا ہے؟ یہ چھوٹی سورت ہونے کے باوجود اس نے صراط مستقیم کے سنگ ہائے میل کو اس طریقے سے اپنے اندر سمو لیا ہے، سمیٹ لیا ہے، جمع کر لیا ہے کہ اس کی عظمت کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. اب دیکھیے میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں. ائمہ اربعہ میں سے بہت اونچا مقام ہے امام شافعی کا، اگرچہ امام اعظم ہمارے نزدیک فقیہ ہونے کے اعتبار سے اور اسلام کے قانونی پہلو کے اعتبار سے سب سے بڑا جو مقام سب سے اونچا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل. لیکن واقعہ یہ ہے کہ بعض اعتبارات سے امام شافعی کا رتبہ بہت بلند ہے. ان کی تصنیف کتاب الام بہت ضخیم اور آج بھی وہ بڑی عظیم عظمت کی حامل مانی جاتی ہے. اصول فقہ انہوں نے مرتب کیے سب سے پہلے. بہرحال امام شافعی کا تھوڑا سا تعارف کرانے کے بعد اب ان کے دو قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک قول کے مطابق فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعت. اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، سوچ وچار کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. ایک اور قول جسے مفتی محمد عبدہ کا بہت مشہور ہے تفسیر پارہ عم، اس میں انہوں نے نقل کیا ایک اور قول. وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اگر اس سورہ عصر کے سوا اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی یہ لوگوں کے لیے کافی تھی. لو لم ينزل من القرآن سواہا، اگر قرآن مجید میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہو لکفت الناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کفایت کرنے والی سورت. یہ عظمت ہے اس سورہ مبارکہ. اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر لیجیے. میرے نزدیک قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان کا ایک مکمل انڈیکس اس سورت میں موجود ہے. جن حضرات نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور رسالہ ہے جو انہوں نے اصول تفسیر پر لکھا ہے الفوز الکبیر، اس کا مطالعہ کیا ہے. شاہ صاحب نے قرآن مجید کے مضامین کو 5 حصوں میں تقسیم کیا. میں بھی 5 ہی حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں اس صورت کے اعتبار سے، لیکن ذرا الفاظ مختلف ہیں، عنوانات مختلف ہیں. میں اس صورت کے الفاظ کو عنوان بنا دوں. قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ خاصا بڑا حصہ قرآن مجید کا تاریخی تفاصیل پر مشتمل ہے. سابقہ انبیاء و رسول کے حالات، رسولوں کی قوموں پر آنے والے عذاب کی تفاصیل، یہ نوع انسانی کی تاریخ ہے. پھر یہ کہ ازل میں جو واقعات ہوئے، تخلیق آدم کا مسئلہ ہے، پھر جو فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدے کا، ان کو آدم کو جنت میں رکھا گیا، یہ بھی تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، انسانی تاریخ. اور پھر یہ کہ ابد کا معاملہ جو آنے والا ہے، اس سب کو آپ نوٹ کیجئے. زمانہ در حقیقت اس سب کو کور کر رہا ہے. زمانہ کیا ہے یہ میں ابھی اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ اس میں کیا مباحث ہیں، کیونکہ ماہیت زمان جو ہے یہ فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے. لیکن یہ ہے کہ یہاں زمانہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک چادر کے مانند تنا ہوا ہے ازل سے ابد تک.
اور یہ زمانہ چشمدید گواہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس زمانے نے قوم نوح کو غرق ہوتے دیکھا ہے، اسی زمانے نے قوم ہود کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا، اسی زمانے نے، جیسے علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں، یہ ستارے جو ہیں می نگریم و می رویم، می رویم و می نگریم، ہم چلتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ زمانہ گویا کہ دیکھ رہا ہے، تو گویا کہ اس سب کے لیے ایک لفظ آ گیا یہاں پر، والعصر۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کے مضامین میں تجزیہ کریں گے، یا ایمان کے مباحث ہے، توحید ہے، معاد ہے، اس کے لیے دلائل ہے، استدلال ہے، پھر اس کے خلاف جو باتیں کہی جا رہی تھی ان کا رد ہے، ان کی نفی ہے، اس پر رد و قدح کی کیفیت ہے۔ ایمان کے مباحث بہت بڑے مباحث ہیں، اور مکی صورتوں کا تو اکثر و بیشتر حصہ انہیں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد تیسرا مضمون کیا ہے؟ عمل صالح، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ بھلے کام ہیں، یہ برے کام ہیں، ان کو چھوڑنا ہے، نیک کام کرنے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ کو معلوم ہے عمل صالح کا پہلا منزل کیا ہے؟ انفرادی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، انفرادی سیرت و کردار میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا اوصاف، کیا چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، معاشرے کی کیا اقدار ہونی چاہیے، معاشرتی اقدار تو کیا اصول ہونے چاہیے، تنظیم معاشرہ، پہلے سب سے پہلے تنظیم خاندان، جسے کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں تدبیر منزل، منزل کہتے ہیں نا مکان کو، فلاں منزل فلاں منزل، یہ منزلوں کے مکانوں کے نام ہوا کرتے تھے، جیسے وزیر مینشن، وزیر منزل، تو تدبیر منزل۔ پھر یہ کہ ایک معاشرہ جب وجود میں آتا، پھر ریاست وجود میں آتی، اس کے کیا اصول ہونے چاہیے، کیسے اس کو چلانا چاہیے، یہ ساری چیزیں عمل صالح کے اندر آ گئی۔ تیسرا مضمون قرآن مجید کا بہت اہم، دعوت اللہ، دعوت الحق، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، شہادت حق، اقامت دین، جہاد فی سبیل اللہ، اور ان سب کے لیے عنوان تواصوا بالحق۔ اور اس کے بعد مضامین، صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، صبر کرو، مصیبت میں صبر کرو، آزمائشوں میں صبر کرو، وہ خالفین کی طرف سے پرسیکیوشن ہو تو صبر کرو، میدان جنگ میں نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو۔ یہی تو مضامین قرآن مجید کے ہیں۔ یہ 5 مضامین، ایک عصر کے حوالے سے تمام تاریخی مباحث، اس کے لیے عنوان والعصر، ایمانیات کے سارے مباحث الا الذین آمنوا، پھر تمام اعمال، اخلاق انفرادی سے لے کر ایک تنظیم ملت اور تاسیس ریاست تک کے سارے معاملات عمل صالح، پھر تمام نیکی کا پرچار، حق کی دعوت، حق کی اشاعت، اس کے لیے تواصی بالحق، اور پھر صبر، مصابرت، ڈٹے رہنا، جھیلنا، تکلیف برداشت کرنا، اس لیے کہ تواصی بالحق کو آسانی سے پسند نہیں کیا جائے گا۔ الحق مرن، حق تو کڑوا ہوتا ہے، جب بھی آپ حق کی بات کریں گے پھر آزمائش آئے گی، پھر تکلیفیں آئیں گی، پھر مصیبتیں آئیں گی، اس لیے کہ دنیا میں حق کو پسند کرنے والے لوگ نہیں۔ یہ 4 باتیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں، بڑی ابتدائی، پھر نوٹ کر رہا ہوں، یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، یہ قرآن حکیم کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اولین صورتوں میں سے ایک ہے، یہ قرآن حکیم کی سہل ترین صورت ہے، سہل ممتنع کی سب سے بڑی مثال ہے، اور نمبر 4 یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت۔ اب آئیے ذرا اس کا تجزیہ کیجئے گرامر کے اعتبار سے۔ دیکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آیتیں 3 ہیں، لیکن ذرا غور کریں گے تو معلوم ہوگا جملہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، بات تو پوری نہیں ہوئی،
اسے آپ جملہ نہیں کہیں گے، کلام تام نہیں کہیں گے، مکمل بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب تک قسم کے ساتھ جواب قسم نہ ہو کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے، اللہ کی قسم، بھائی ہاں بھائی کس بات پر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، تو والعصر جو ہے، اب اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں مرکب ناقص، یہ مکمل جملہ نہیں ہے، یہ کلام تام نہیں ہے، بلکہ مرکب ناقص ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان، تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہونے والے۔ یہ درمیانی آیت جو ہے مکمل جملہ ہے اپنی جگہ پر، ان الانسان لفی خسر۔ لیکن اب آئیے تیسری آیت، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب یہاں اللہ سے بات شروع ہو رہی ہے، یہ بھی جملہ نہیں ہے، اس لیے کہ استثناء میں جب تک کہ مستثنی منہ کا تذکرہ نہ آئے، کس چیز سے مستثنیٰ کر رہے ہیں آپ، جب تک کہ اس کا ذکر نہیں آئے گا تو محض استثناء جو ہے تو کوئی مفہوم جو ہے اپنا کنوے نہیں کرتا۔ تو ایسے تینوں جو ہے یہ آیتیں مل کر ایک جملہ بنا، زمانے کی قسم ہے اور زمانہ گواہ ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، تباہ اور برباد ہوں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ ایک اور اعتبار سے نوٹ کیجئے، جو مرکزی آیت ہے وہی اس سورہ مبارکہ کی اصل جو ہے جان ہے، ان الانسان لفی خسر، یہ پہلی آیت کے ساتھ مل کر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، جملہ مکمل ہے، اور یہ تیسری آیت کے ساتھ مل کر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ تین آیتوں میں ویسے بھی عددی اعتبار سے بھی مرکزی ہے اور مضمون کے اعتبار سے بھی مرکزی ہے۔ اب آئیے ذرا ہم غور کریں، خسران انسانی کا جو نقشہ اس صورت میں کھینچا گیا ہے، جس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا فلسفے اور ادب کے میدان میں دی ڈیوائن کامیڈی، میں اس کے برعکس ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، دی ہیومن ٹریجڈی، انسانی المیہ۔ تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسان ٹوٹے میں ہے، تمام انسان بربادی سے، تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی، اس سے بڑا حسنیہ کیا ہوگا، اس کے کیا کیا پہلو ہیں، اس کو نوٹ کر لیجیے۔ سب سے پہلے تو مشاہدہ کیجئے انسانوں کی عظیم اکثریت کیسی کیسی مشکلات کے ساتھ دوچار ہوئی۔ عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو کمر توڑ دینے والی مشقت کرنے کے باوجود 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے، جن کے بچوں کو علاج کی سہولت میسر نہیں، مشقت، محنت، تکلیف، نہ صرف محنت و مشقت، محنت و مشقت کے اعتبار سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھی لدو اونٹ کے مانند ہے یا کولو کے بیل کے مانند ہے، لیکن حیوان اور انسان میں اس اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ انسان میں احساسات، رنج، غم، صدمہ، کسی جانور کا بچہ جب جوان ہو گیا اس کے بعد وہ جانے اس کی زندگی علیحدہ ہے، والدین کی علیحدہ ہے، والدین بھی پتہ نہیں کہ ان کا جوڑا ہے کہ نہیں مستقل۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں جس اولاد کو پالا پوسا، جنہیں اپنے جگر کے ٹکڑا سمجھ کر اور اپنا پیٹ کاٹ کر جن کو پالا ہے، اگر وہی بیٹا جوان ہو کر سینہ تان کر بات کرتا ہے، یا جیسا کہ آپ سنتے ہیں باپ پر ہاتھ اٹھا لیا ہے، ماں کو مار دیا ہے، قتل کر دیا، جو صدمہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے کیا کسی حیوان کو ہوتا؟ یہ صدمات، یہ رنج و غم، قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارکہ ہے اسی پر، جس کا مرکزی مضمون یہی ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔
میں جو ابتدائی تسمے ہیں ان کو اس وقت تشریح نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ جس پر قسمیں کھائی اللہ نے تین، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، تین قسمیں کھاتا۔ بات کیا کہی؟ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے یہ معاملہ ہے، نہیں، اصل میں محنت اور مشقت کی شکلیں مختلف ہیں۔ کوئی شخص دفتر میں بیٹھا ہوا مشقت کر رہا ہے، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ ہے، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے۔ یہ جسمانی مشقت والا جو ہے تھک ہار کر رات کو سوتا ہے تو صبح کی خبر لائے گا، وہ پوری طرح ٹانگیں پھیلا کر سوتا ہے۔ اور یہ جو ذہنی مشقت کرنے والے ہیں، لمبی لمبی کاروں میں چلنے والے اور بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، ایئر کنڈیشنڈ آفیسز اور بنگلوں میں رہنے والے، ان کی راتوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، انہیں جو صدمے ہوتے ہیں، انہیں جو فرسٹریشن ہوتی ہے، یہ نقصان ہو گیا ہے، یہ معاملہ ہو گیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں پرابلم پیدا ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس غریب مزدور کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے ہپنوٹکس کی ضرورت جو ہے انہی عمرا کو ہوتی ہے، سیڈیٹیوز کی ضرورت انہی کو ہوتی ہے، ٹرینکولائزرز انہی کو چاہیے، انہیں نرم گدیلوں کے اوپر نیند نہیں آتی۔ تو مشقت اور محنت ہر ایک کے لیے۔ صدمہ، غالب نے بہت خوب کہا تھا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ انسان کا مقدر ہے، یہ تو ہو کر رہنے والی شے۔ غم تو رہے گا، صدمہ رہے گا۔ آپ کو شاید یاد آیا ہو، ایک بڑی عظیم ہستی گزری ہے انسانی تاریخ میں، گوتم بدھ، کپل وستو کا شہزادہ، ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، 30 برس کی عمر، اس نے مشاہدہ کیا لوگوں کو، لوگ دکھوں میں ہیں، لوگوں کے لیے مصیبتیں ہیں، لوگوں کے لیے تکلیفیں ہیں۔ ایک اندھا آدمی دیکھا اس نے چلتا ہوا، جو ٹھوکر کھا کے گرا اس کے نگاہوں کے سامنے۔ اس نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہے یہ اندھا، کیوں ہے؟ کسی کو اندھا پیدا کر دیا جاتا، پیدا ہی اندھا۔ کسی والدین کے سامنے اس کا بچہ جو ہے دم توڑ رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں میں سے، نکل رہا ہے، جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں بھی سورہ واقعہ میں قسم کھائی گئی ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، واپس لے سکتے ہو تو لے لو، موت کے پنجے سے چھڑا لو اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے۔ نہیں، جا رہا ہے، رو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس فکر میں، یہ دکھ کیوں ہے انسان کا مقدر، اس کا سبب تلاش کرنے کے لیے پھر اس سے نکلنے کا راستہ، اس سے نجات کیسے ہو، نروان کیسے ملے۔ پھر آپ کو معلوم ہے 30 برس کی عمر میں جوانی کا دور، جوان بیوی کو رات کو سوتے ہوئے چھوڑ کر گیا ہے، شیرخوار بچہ چھوڑ کر گیا، محل چھوڑ کر جا کر خاک چھانی ہے، کہاں کہاں پھرا ہے، کن کن رشیوں منیوں کی خدمتیں کی ہیں، کہاں کہاں گیا ہے، کتنا وقت لگایا ہے، کن کن جنگلات جو ہے اس کے خاک چھانی ہے اس نے۔ بہرحال اسے کیا ملا کیا نہیں ملا یہ میں اس سے بحث نہیں کرتا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی قبل کی شخصیت ہے، اور اکثر لوگوں کی تعلیمات بگڑ گئی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ان کی اصل تعلیم کیا ہے؟ عیسائی جس مسیح کو ماننے والے ہیں اس مسیح کو تو ہم نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا تو ہم نہیں مانتے، لیکن اگر قرآن مجید واضح نہ کرتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اسی طرح گوتم بدھ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں ان کے ماننے والے، اس کی طرف نہ جائیے، وہ کیا تھا حقیقت میں ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے فلسفے کا جو مین تھیم ہے، سروم دکھم، all is pain, all is suffering, all is agony، سروم دکھم، درد ہی درد ہے، رنج ہی رنج ہے، غم ہی غم ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا۔ لیکن اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو چلیے انسان حیوانات کی صف میں آ گئے بس، لیکن نہیں، انسان کی ہیومن ٹریجڈی کا نقطۂ عروج بالکل ایک اور ہے۔ مرنے کے بعد پھر اٹھایا، پھر جواب طلبی ہوگی،
کیا کرتے رہے زندگی بھر؟ تم نے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی؟ تم نے حق پر چلنے کی کوشش کی؟ یا تم نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، ناانصافیاں کی؟ آؤ حساب کو۔ حیوان سے یہ محاسبہ نہیں، نباتات اور حیوانات اس سے بڑی انسان ہے۔ اس پر بھی ایک سورت ہے قرآن مجید کی، سورۃ الانشقاق۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تیرا معاملہ یہ ہے تو مشقت پر مشقت جھیل کر، تکلیفیں پر تکلیفیں برداشت کر کے پھر ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگا جواب دہی کے لیے۔ ثم لتحسبن بما تعملون، حضور کی ایک خطبے میں جو الفاظ آتے ہیں، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ ہر روز شام کو سو جاتے ہو، رات کو سو جاتے ہو۔ یہ نیند بھی موت کی بہن ہے۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، لیکن پھر جیسے روزانہ صبح بیدار ہوتے ہو ایسے ہی ایک صبح قیامت آئے گی کہ سب اٹھا لیے جاؤ۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا محاسبہ ہوگا۔ That grand accountability، وہ مسئولیت عظیم، پوری زندگی کا حساب، چھوٹی سی چھوٹی باتیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کی ہم بدن نیکی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤ گے، اور ذرے کی ہم بدن بدی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤ گے۔ انسان چیخ اٹھے گا، مال هذا الکتاب، یہ اعمال نامہ کیسا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ چھوٹی چیزیں چھوڑی ہیں نہ بڑی چیزیں چھوڑی ہیں، تمام کا احاطہ کر لیا۔ وہ محاسبہ ہوگا، اس کے بعد جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ بہت مبارک ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو جنت کی طرف بھیج دیے جائیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم۔ اور کتنے بدبخت ہوں گے وہ، خسران عظیم۔ وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا، وہ کافر جو ہے وہ لے جائیں گے، گروہ گروہ لے جائیں گے جہنم کی طرف، ان میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ مرحلہ کہ نوع انسانی کے گرے سرسبد حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی، اس احساس کے تحت کہ ایک روز اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محاسبے کے لیے۔ ایک عجیب کیفیت میں کہا کرتے تھے، کاش کہ میں درخت پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے، حساب کتاب نہیں۔ کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوں جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ سوکھ جاتی ہے تو آگ میں جلا دی جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، حساب کتاب۔ کہنے والا کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے، سورہ عما یتساءلون جو ہے اس میں یہی تو لفظ آیا ہے، آخری آیت کیا؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا، شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا۔ اور فارسی میں ایک شاعر نے کہا ہے کیفیت کیا ہوگی کہ ہر انسان کہے گا، مرا کاش کے مادر نہ زادے، کاش کہ میری ماں نے مجھے کبھی جنا نہ۔ یہ ہے وہ ذالک هو الخسران المبین، ان الانسان لفی خسر، یہ ہے ہیومن ٹریجڈی۔ زمانہ کا وقت۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ عربی زبان میں زمانے کے لیے عصر کا لفظ بھی ہے، دہر کا لفظ بھی ہے، اور عجیب حسن اتفاق یہ ہے کہ دونوں کے حوالے سے سورتیں موجود ہیں، سورۃ العصر جس پر ہم اس وقت غور کر رہے ہیں، اور سورۃ الدہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ دہر اور عصر کے درمیان فرق کیا؟ ان دونوں میں وہ جو اب انسان کا کانسیپٹ ہے، ہماری جو ہائر فزکس سے جہاں پہنچی ہے، کہ اصل میں یہ ٹائم اینڈ سپیس،
یہ ایک ہی کمپلیکس ہے، یہ جدا اینٹیٹیز نہیں ہے، ایک ہی کمپلیکس ہے جس کے کمپوننٹس ہیں. جیسے مثلا یہ اسپیس ہے جو آپ کے سامنے ہے، یہ 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ ہے اس کا. کوئی شے اتنی لمبی، اتنی چوڑی، اتنی اونچی یا گہری، یہ 3 ڈائمینشنز ہیں. ٹائم از دی 4th ڈائمینشن آف دی اسپیس. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے یہ تینوں ڈائمینشنز جو ہے، اب یہ اوپر جا کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مل رہی ہیں لکیریں، لمبائی والی آ گئی، چوڑائی والی آ گئی، اونچائی والی آ گئی، اور یہ تینوں لکیریں جو ہیں یہ ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بنا رہی ہیں، رائٹ اینگلز، تینوں ایک دوسرے کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ایلیمنٹ ہے یہ بھی زاویہ قائمہ بناتا ہے ان تینوں کے ساتھ، اور ممکن نہیں ہے، یہ ہمارے کانسیپٹ میں ممکن ہی نہیں ہے. کوئی لائن کا آپ تصور کر سکتے ہیں تو 2 کے ساتھ زاویہ قائمہ ہوگا تو، اور تیسری کے ساتھ وہ جو اسٹریٹ لائن بن جائے گی 180 کا زاویہ ہوگا. لیکن کہتے ہیں یہ فزکس ہے، یہ میتھمیٹکس ہے. اب جو بڑے لوگ ہیں، اب کوئی چیز ہمارے تصور میں نہ آ سکے، ہمارا تصور محدود ہے. اسی 3 ڈائمینشنل اسپیس کے اندر ہی ہم نے پروان چڑھا ہے ہم، اور ہمارا سارا تصور اور تخیل بھی انہی کے اندر ہے. تو اسپیس اینڈ ٹائم کمپلیکس کے اندر اصل میں زیادہ زور اور ایمفیسس جو ہے وہ ٹائم کی طرف ہے اور دہر میں اسپیس کی طرف. لیکن ان دونوں کے اندر ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس دونوں کا تصور، اس کو فلسفے میں کہا جاتا ہے، ایک ہے ایبسولوٹ ٹائم یا پیور ڈیوریشن، جس میں کوئی مرور نہیں ہے، جس میں ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے، زمانے کے گزرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک ہے سیریل ٹائم، وہ زمانہ جو گزر رہا ہے، کل تھا پھر آج آ گئی ہے، کل تھی اور آج آ گئی، آج ہے اور پھر کل جو ہے اور کل آ جائے گی. اسی طریقے سے سیریل ٹائم اور ایبسولوٹ ٹائم. عصر تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے، قسم ہے اس زمانے کی جو تیزی سے گزر رہا ہے. والعصر، اس میں اگر آپ کو یاد ہو، میں نے میٹرک کے زمانے میں سام آف لائف ایک نظم جو ہے انگریزی زبان کی بڑی عمدہ نظم ہے، اس کا ایک سٹینزا آپ کو سنا رہا ہوں. Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. Art is long, فن ہو، علم ہو، یہ بہت طویل کام ہے، اس میں مہارت حاصل کرنا آسان کام نہیں، اور وقت گزر رہا ہے جیسے کے ساتھ. ٹائم از فلیٹنگ، دوڑ رہا ہے. اینڈ اوور ہارٹس دو سٹاؤٹ اینڈ بریو، اگرچہ ہمارے دل بڑے مضبوط ہیں، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، کوئی انجائنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اسٹل لائک مفلڈ ڈرمز آر بیٹنگ، اس کے باوجود جیسے کہ کہیں کوئی فوجی جرنیل جو ہے، اس کی میت جب چلتی ہے گاڑی پر تو اس کے ساتھ ساتھ ڈرم ہوتا ہے، ڈرم کی بیٹنگ ہو رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے، اور ڈرم کی ہر بیٹنگ کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے والے، مارچ کرنے والے جو فوجی ہیں ان کے قدم اٹھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ڈرم کی ہر بیٹنگ کے ساتھ یہ جو جنازہ ہے یہ قبر سے قریب تر. اسی طرح ہمارا یہ دل جو دھڑک رہا ہے، and our heart, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. ہمارا یہ دل بھی، اس کی ہر حرکت جو ہے، بیٹنگ آف دی ہارٹ، یہ بھی ہر حرکت ہمیں اپنے قبر سے قریب تر کر رہی ہے، گویا کہ ہماری لاش جو ہے اس گاڑی کے اوپر رکھی ہوئی، ہماری ہر بیٹ آف دی ہارٹ کے ساتھ قبر سے نزدیک تر ہوتی جا رہی. یہ تصور ہے ٹائم از فلیٹنگ. والعصر، یہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ اس پر شاہد ہے. عربی زبان میں اعصار کہتے ہیں جھکڑ، بہت تیز آندھی چل رہی. اسی طریقے سے عصر کا وقت وہ ہے جبکہ اب دن تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. آج کل تو آپ کو معلوم ہے بجلی کی ایجاد کے بعد سے رات دیر میں شروع ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے جبکہ بجلی ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو رات کو غروب شمس کے ساتھ رات شروع ہو جاتی تھی. اور عصر کے بعد سے پھر یہ کہ حسل اینڈ بسل ہوتی تھی کہ اب لپیٹو اور سمیٹو مال. کسی نے اگر کوئی اپنی دکان جو ہے سڑک کے اوپر لگائی ہوئی ہے، کہیں راستے کے اندر کسی نے کوئی سامان اپنا پھیلایا ہوا ہے، کوئی مرچنڈائز اس کا ہے، اب وہ لپیٹتا ہے.
گھر جانے کی خبر کرنا، وہ عصر جو ہے، وہ زمانہ، یہ ہے در حقیقت جو تصور دیا گیا ہے۔ اور اس میں گواہی کس پہلو سے ہے؟ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں جو قسمیں آتی ہیں، تو ہم تو قسم کھاتے ہیں کسی اعتبار سے کسی عظیم شے کی قسم کھائیں گے، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم وغیرہ، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ سے عظیم تر تو شے کوئی ہے نہیں۔ اللہ جب قسم کھاتا ہے تو اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں مفسرین نے اس معاملے میں خام خواہ محنتیں کی ہیں، والتین والزیتون، انجیر اور زیتون پر قسمیں کھائی گئی ہیں، تو اب اس کے حوالے سے انجیر کے خواص کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، طبی طور پر کیا اس کے اندر جو ہے وہ مفادات ہیں، فوائد ہیں۔ حالانکہ یہ چیز نہیں، بنیاد جو ہے صرف شہادت۔ اللہ کی قسم بھی ہم جب کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں؟ کس بات پر کھاتے ہیں؟ اپنے کسی سٹیٹمنٹ پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، یا کسی وعدے پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہاری یہ بات پوری کر دوں گا۔ تو گویا کہ مقصود کیا ہے؟ گواہی۔ اللہ گواہ ہے، اللہ کو گواہ کر کے، اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین۔ تو قرآن مجید میں جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں ان میں مجرد شہادت ہے پیش نظر، اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا عظیم ترین ہے، اس سے عظیم تر تو کوئی شے ہے نہیں۔ اب زمانے کی گواہی کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ پوری انسانی تاریخ کا جو بھی چشمدید گواہ ہے وہ زمانہ ہے۔ یہ زمانے کی چادر سورہ اعراف کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے، پہلے وہ تخلیق آدم وغیرہ کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد قیامت کا ذکر، اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے جنت والے اور دوزخ والے اور اصحاب الاعراف، ان کا قصہ ہے۔ یہ تو گویا کہ دو انتہائیں ہو گئی، ابتدا انتہا۔ اس کے درمیان پھر شروع ہوتا ہے حضرت نوح کا معاملہ، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا، اور پھر بڑی تفصیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب تاریخ ہے۔ یہ زمانہ ان تمام چیزوں کے تہذیب ابری چھا گئی دنیا میں، پھر ختم ہو گئی۔ یہ سارا عروج و زوال اس زمانے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ چشمدید گواہ ہے۔ بڑی بڑی عظیم سلطنتیں بنی اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منتشر ہو گئی، ہوا ہو گئی۔ کسی طریقے سے بڑے عظیم لوگ آئے دنیا کے اندر، پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی یاد تک جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں رہی۔ اس میں کیا اصول ہے، کیا قواعد ہے؟ عروج ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ قرآن مجید ان سب سے بحث کرتا ہے، لیکن یہ کہ والعصر جو ہے زمانے کو گواہی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو چار شرطوں کو پورا کرنے والے۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں، چونکا دینے کا انداز بھی، جیسے یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، آپ انگریزی میں بھی کہتے ہیں کیچ دی ٹائم بائی دی فور لانگ، وقت کو اس کے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے رکھو کیونکہ یہ تو تیزی سے چلا جائے گا، اور یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ اسی میں کچھ بنانا ہے، اسی میں کچھ کرنا ہے، اسی میں کچھ کمانا ہے۔ اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی ہے بعض مفسرین نے۔ ایک صاحب نے اپنا مشاہدے کی بنیاد پر لکھا کہ میں ایک دفعہ شام کے وقت ایک بازار منڈی اس میں سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک برف بیچنے والا بہت چیخ چیخ کر اپنے برف کو بیچنے کے لیے لوگوں کو متوجہ کر رہا۔ اس کی حالت جو تھی وہ بڑی ڈیسپریٹ۔ کیوں؟ انہوں نے سوچا اس لیے کہ اس کا برف تو پانی ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا اگر بکا نہ۔ کوئی بساتی ہے، اس کا سامان ہے، نہیں بکا ہے، کوئی بات نہیں، دکان بند کرے گا، اگلے روز آئے گا، وہ سامان تو اس کے پاس ہے، اس کی اصل راس تو کہیں نہیں گئی، اس کا اصل سرمایہ تو محفوظ ہے۔ لیکن یہ برف کا تعلق جو ہے، یہ تو برف اگر بکی نہ تو پانی ہو گئی، ختم، اصل راس المال بھی گیا۔ انسان کی حیثیت برف کے تاجر کی ہے، اس کی زندگی کی برف گھل رہی ہے، تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہے، جس کو کہا ہے کہ شاعر نے بہت عمدگی کے ساتھ، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے بنا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ عام طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں میری عمر پہلے 60 برس تھی اب 61 ہو گئی، بڑھ گئی،
بڑھی کہاں ہے، کم ہو گئی. اس لیے کہ جو بھی ٹائم اس دنیا میں ہے میرے لیے، اس میں سے اب 1 سال کم ہو گیا. 1 گھنٹہ جو گزرا ہے، ایک گھڑیال بجا، 1 گھنٹہ اور، یہ 1 گھنٹہ میری زندگی میں سے کم ہو گیا. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو یہ وہ چونکا دینے کا انداز ہے. ٹائم از فلیٹنگ، کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک والعصر ان الانسان لفی خسر. اب آئیے تیسری آیت پر. یہ ہے اصل عملی اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو لب لباب ہے، جو اصل حاصل ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سے پہلے کہ ہم ان 4 چیزوں پر علیحدہ علیحدہ گفتگو کریں، پہلے اس جملے کو اپنی نگاہوں کے سامنے لکھ لیجئے، اپنے تخیل کے اندر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پہلا نتیجہ برآمد کیجئے، اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے رکھا گیا. اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو انسان کامیاب، چاہے مفلس ہو، علاش ہو، دنیا میں اس کو کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی پہچانتا نہ ہو، اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو وہ کامیاب. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو چاہے بادشاہ ہو، لکھپتی ہو، کروڑ پتی ہو، چاہے بہت زبردست اونچے محل میں حویلیوں میں رہتا ہو، کچھ بھی ہو، وہ ناکام ہے. کامیابی اور ناکامی، ذالک یوم التغابن، آگے چل کر جب سورہ تغابن ہم پڑھیں گے تو یہ نقطہ کھل کر تفصیل سے آئے. قرآن مجید کی یہ سورت ہمارے سامنے معیار رکھ رہی ہے. کامیابی کا معیار کیا ہے، ناکامی کا معیار کیا ہے. دیکھیے ہر انسان، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں بہت ہی ڈھیلے ڈھالے قسم کے، جن کی زندگی میں کوئی خاص امنگ، کوئی ولولہ نہیں ہوتا، کوئی حال، کوئی مقصد نہیں، کچھ نہیں. گویا کہ وہ خود زندہ نہیں ہوتے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہوتی ہے. لیکن اکثر لوگ جو آپ کو ملیں گے، کوئی نہ کوئی امبیشنز ہے، کوئی مقاصد ہے، کوئی نہ کوئی نام سامنے جو ہے. کوئی طالب علم ہے، ان سے جا کے پوچھئے، کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی بڑا وکیل بننا چاہتا ہوں. ہر شخص کے سامنے کامیابی کا کوئی نہ کوئی معیار ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک نے اپنے لیے ایک ہدف معین کیا اور اسی کی طرف رخ کیے ہوئے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. ہمارے ذہنوں میں کامیابی کے معیارات ہیں. زیادہ دولت ہو جائے کامیابی ہے. ہم عام طور پر یہ نہیں سوچتے یہ دولت حرام سے آئی ہے یا حلال سے آئی. بہت اونچا محل دیکھا، محسوس ہوا یہ لوگ تو، یہ شخص جو اس میں رہ رہا ہے بہت، جیسے کہ قارون جب نکلا تھا اپنے پورے شان و شوکت کے ساتھ تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑا خوش نصیب انسان ہے، حظ عظیم والا ہے. لیکن جب پھر وہ دھسا دیا گیا زمین میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہم پر ہوا کہ ہم قارون کے مانند نہیں تھے، ورنہ ہمیں بھی دھسا دیا گیا ہوتا. لیکن یہ تو بات کی بات ہے نا، جب قارون کو دیکھا تھا شان و شوکت کے ساتھ نکلا ہے لوگوں میں، اس وقت تو یہ کہ اعصاب تھر تھرا جاتے ہیں لوگوں کے. کوئی بڑی لمبی سی چمکیلی سی بھڑکیلی سی کار آپ کے قریب سے گزرے تو ایک دفعہ تو اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے. ہم متاثر ہوتے ہیں، اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. اور اس میں پھر یہ کہ ہمارے جو تصورات ہیں کامیابی اور ناکامی کے، اگرچہ اول تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے یہ تصور کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا، لیکن اگر ہو بھی تو ڈاما ڈول ہو جاتے، ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اس ماحول کا اثر لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں ہمارے اپنے اس ہدف کے اندر. تو پہلی بات تو یہ کہ کامیابی ان 4 چیزوں کے حوالے سے ہے. یہ ہے تو چاہے تو غریب ہے. حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی محفل میں بار نہیں پا سکتے، کہیں وہ سفارش نہیں کر سکتے، ان کی یہ حیثیت ہی نہیں کہ کہیں جا کر سفارش کریں. کوئی انہیں رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوتا. غریب ہے، مفلس ہے، خلاش ہے، کوئی حیثیت نہیں.
لیکن اللہ کی نگاہوں میں ان کا مقام وہ ہے کہ اگر وہ کہیں بھولے سے بھی کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے گا۔ مخلص ہونا، بلاش ہونا، گمنام ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر انسان کی کامیابی ہے۔ کتنے ہی صحابہ تھے حضور کے جنہیں فقراء کہا جاتا ہے، جو اصحاب صفہ تھے، خاص طور پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، کسی وقت کوئی صدقہ کو آ گیا، کچھ مال کہیں کسی نے بھیج دیا انصاری نے تو کچھ کھا لیا، ورنہ نہیں، پڑے ہیں در پر۔ حضور کی صحبت اور علم یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے، حالانکہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے۔ گویا کہ حضور کے ساتھ ان کی رفاقت جو ہے زیادہ سے زیادہ 3 برس کی بنتی ہے، 4 برس کی بنتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن سب سے زیادہ کثیر تعداد میں احادیث انہیں سے مروی ہیں۔ 24 گھنٹے بھی وہی پڑے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی دھندا ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی اور محنت مزدوری ہے، اور وہ فرماتے ہیں خود کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کئی وقت کے فاقے کی وجہ سے مجھ میں بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، تو لوگ آتے تھے اور میری گردن پر اپنا پاؤں رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ مجھے بے ہوشی ہوتی تھی فاقے کی وجہ سے۔ یہ کیفیت تھی، لیکن کیا وہ ناکام تھے؟ نہیں۔ کامیابی اور ناکامی کا فرعون وہ کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا، نمرود کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا، قارون کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا۔ گویا کہ کامیابی کا معاملہ دولت سے، جائیداد سے، دنیاوی وجاہت سے، دنیاوی اقتدار سے، کسی شے سے متعلق نہیں ہے۔ کامیابی کا تعلق اگر ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے۔ دوسرا نتیجہ نکالیے، اس سورہ مبارکہ میں کامیابی کی جو کم سے کم شرائط ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ نوٹ کیجئے، اگر انداز یہ ہوتا زمانہ گواہ ہے وہ لوگ بہت اونچے مراتب حاصل کر لیں گے جنہوں نے یہ شرطیں پوری کر دی، ٹھیک، تو ایک امکان تھا کہ اگر یہ ساری شرطیں پوری نہ ہوں تب بھی کمتر درجے کی کامیابی تو حاصل ہو سکتی ہے۔ بہت اونچے مراتب نہ صحیح، نچلے درجے کے مراتب تک تو رسائی کا امکان ہے۔ یہ انداز نہیں ہے یہ انداز کیا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانہ گواہ ہے اور زمانے کی قسم ہے، تمام انسان تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، سوائے ان کے جو یہ 4 شرطیں پوری۔ یہ گویا کہ پاس مارکس ہیں، یہ فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈسٹنکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ در حقیقت بنیادی طور پر کامیابی کے لوازم ہیں، کامیابی کے لوازم ہیں، کامیابی کے لوازم، ورنہ ناکامی ہے، خسارہ ہے۔ استثناء جو ہے وہ اس کو واضح کر رہا ہے۔ تیسری بات اور بڑی اہم ہے، جب اللہ تعالی کامیابی کو 4 شرطوں کے ساتھ مشروط قرار دے رہا ہے تو ظاہر بات ہے یہ 4 لازم، ان میں سے کسی کو بھی کم کر دینے کا آپ کو اختیار نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شاعری نہیں ہے، اس میں کوئی قافیے اور ردیف کی رعایت سے کوئی الفاظ بڑھا نہیں دیے گئے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ تو ایک ایک حرف اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ 4 چیزیں لازم، اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی معالج آپ گئے ہیں، آپ نے نبض دکھائی ہے، یہ جو بھی اپنا تشخیص ہوئی ہے، اب نسخہ لکھا گیا ہے، اس میں 4 دوائیں لکھ دی گئی، آپ نے اس میں سے اپنی مرضی سے 3 ختم کر دی یا 2 ختم کر دی یا 1 بھی ختم کر دی فرض کیجئے، تو اب یہ نسخہ اس ڈاکٹر کا نہیں رہا، یہ اب آپ کا نسخہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نسخوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوا کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو خراب ہیں، اس کے کچھ سمی اثرات ہیں، زہریلے اثرات ہیں، تو دوسری شے شامل کی جاتی کریکٹیو کی حیثیت سے
کہ اس کا ازالہ ہو جائے. آپ نے وہ کریکٹو نکال دیا تو مارے گئے. وہ نسخہ شفا نہیں رہے گا، وہ نسخہ ہلاکت بن جائے گا. آپ اس میں سے کسی بھی شے کو ساقط کرنے کا حق نہیں رکھتے، بلکہ اس کے اندر تباہی اور بربادی آ جائے. یہ بات کیوں میں اس ایمفیسس کے ساتھ کہہ رہا ہوں؟ آپ اگر جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری عظیم اکثریت محض ایمان کی بنیاد پر کامیابی اور نجات اور فوز و فلاح کی 100% امیدوار بن کر بیٹھی ہوئی. اور ایمان بھی صرف زبانی کلامی ایمان. اور اگر عمل صالح کو تھوڑا بہت ہو گیا، نماز روزہ ہو گیا، تو کیا کہنے صاحب. اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا کئی معاملہ جو ہے ناکامی کا ہو. تواسی بالحق اور تواسی بالصبر تک کسی کے پہنچنے کا سوال ہی نہیں، ہمارے ذہنوں سے خارج ہے. یہ بھلائی کی تبلیغ کرنا یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں. یہ ہمارے تصورات ہیں. ان تصورات کو توڑ پھوڑ کر صحیح دینی تصور کو واضح کرنے کے لیے سورۃ العصر جو ہے اس پر غور و فکر اور تدبر. یاد کیجئے جو میں نے پچھلی نشست میں آپ کو اقوال سنائے تھے امام شافعی کے، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعت. اگر لوگ صرف اس ایک سورت کے اوپر تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے. لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس. اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی انسانوں کے لیے کافی تھی. تو پہلی بات یہ کہ یہاں پر کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے آتا ہے. کاش کہ یہ ہمارے دلوں میں کھد جائے، چھپ جائے. جیسے کہتے ہیں کہ نقش فی الحجر، پتھر میں جیسے کوئی چیز جو ہے کھود دی جائے، ایسے ہمارے دلوں میں یہ حقیقت کھد جائے. کامیابی ان چیزوں سے ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. کامیابی دولت سے، وجاہت سے، اقتدار سے، جائیداد سے، سرمایہ سے نہیں. نمبر 2، یہ کم سے کم لوازم ہے نجات کے. نمبر 3، ان میں سے کسی کو ساقط کرنے کا آپ کو اختیار نہیں. اب اس کے لیے میں آپ کو ایک قول سنانا چاہتا ہوں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے تفسیر کبیر بہت بلند تفسیر ہے اور بہت مفصل تفسیر ہے، 30 اجزاء میں ہے. اگرچہ اس میں فلسفہ، منطق، فلکیات اس زمانے کی، اس میں کافی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر عام طور پر اس تفسیر کا وہ مقام نہیں سمجھا جاتا. بلکہ بعض حضرات جو ہیں، خاص طور پر جو اہل حدیث مزاج کے حضرات ہیں، وہ تو کہتے ہیں فی کل شیء الا التفسیر، اس میں ہر چیز موجود ہے سوائے تفسیر. اس سے فلکیات کی بحثیں ہیں، ریاضیات کی بحثیں ہیں، منطق کی بحثیں ہیں. تو بہت ہی اس اعتبار سے ہو. اب ایک خاص موقع کے اندر تو یوں سمجھیے کہ اس کا بہت بڑا جو ہے مقام، بہت اونچا مقام. آج بھی میں اسے بہت اہم تفسیر سمجھتا ہوں. انہوں نے اس صورت کے بارے میں جو بات کہی ہے، هذه الآیہ، اس تیسری آیت کے بارے میں کہتے ہیں اعلم ان هذه الآیہ فیها وعید شدید. اس آیت میں بڑی شدید وعید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، بأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خسارے کا، بربادی کا، تباہی کا فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے. الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے اس کے کہ جو ان 4 شرطوں کو پورا کرنے والا. وہی الایمان، وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان، والعمل الصالح، اور عمل صالح، والتواصی بالحق، اور تواصی بالحق، والتواصی بالصبر، اور تواصی بالصبر. ودل ذالک، یہ ہے جملہ جو ہے دل ذالک، اس سے دلالت ہوئی اس بات کی طرف، رہنمائی ہوئی اس بات کی طرف، ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات معلق ہے، منحصر ہے ان 4 چیزوں کے مجموعے پر. یہ ہے نتیجہ. منطقی اعتبار سے اس جملے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، صحیح نکلتا ہے، 100% درست. اسی نجات کے لفظ کو جو میں نے لیا ہے، جو اس قول میں ہے امام راضی کے، نجات کی راہ، سورۃ العصر کے موضوع پر جو میری کتاب ہے، اور میں مشورہ دوں گا جن کو بھی دلچسپی سورہ مبارکہ سے ہو گئی ہو
وہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں. اس میں ایک تحریر بھی میری شامل ہے، ایک تقریر شامل ہے. ظاہر بات ہے کہ میں ان نشستوں میں تو ان تفاصیل میں جا نہیں سکتا، اور یہ کہ میری تحریر جو اس میں شامل ہے وہ آج سے 35 برس قبل کی ہے، 36 برس قبل کی. ظاہر بات ہے کہ اب اس وقت جو بھی جوش و خروش تھا وہ اب تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں. نجات کی راہ سورۃ العصر کی روشنی. تو تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی، چوتھی، یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ لازم ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کرنے کا ہمیں اختیار نہیں. چوتھی بات، پانچویں بات نوٹ کیجیے، یہ چاروں چیزیں لازم و ملزوم ہیں آپس میں. ایمان اگر حقیقی ہوگا عمل صالح لازمن پیدا. ممکن نہیں ہے کہ ایمان حقیقی ہو اور پھر عمل درست نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ اس ایمان کی پھر دو دھیلے کی قیمت نہیں جس کی بنا پر انسان کا عمل درست نہ ہو سکے. بہت سی احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ غلط اعمال کی بنیاد پر ایمان کی نفی مطلق کی گئی. ایسی شدید حدیث بھی ہے، واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ کانپ گئے، لرز گئے. پوچھا من یا رسول اللہ، حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ جواب سنیے، غور سے سنیے. فلاں شخص الذی لا یامن جوارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں. کسی گناہ کبیرہ کا ذکر یہاں نہیں ہوا، زنا کا نہیں ہے، چوری کا نہیں ہے، ڈاکے کا نہیں ہے، شرک کا نہیں ہے. کس چیز کا؟ ایک انسان کج خلق ہے، بد خلق ہے، اس کی ایذا رسانی ہے، پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، پریشان کیے رکھتا ہے، پڑوسی خائف رہتا ہے، پتہ نہیں کس وقت کیا گزرے گی. تو وہ شخص مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن. ایک اور حدیث کہ جس کو حضور ہر خطبے میں دہراتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جو طویل عرصے تک 9-10 برس تک حضور کے ذاتی خادم رہے، وہ یہ گواہی دیتے. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ الفاظ اس خطبے میں شامل نہ ہو. وہ کون سے الفاظ؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص میں ایفاء عہد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. کتنے کیٹیگوریکل ہیں. تو ایمان اصل میں ایک ایمان قانونی ہے، اقرار باللسان. اس ایمان کی بات ہم یہ نہیں کر رہے. یہ تو جب پھر ہمارا جو ہے اس منتخب نصاب کا دوسرا حصہ آئے گا وہ ایمانیات کے مباحث پر ہوگا. اس کے شروع میں پھر ہم ایمان کے بارے میں باتیں کریں گے. ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی حقیقت کیا، ایمان کی اقسام کیا، ایمان کے درجے کیا، اور پھر یہ کہ وہ حصے پڑھیں گے قرآن کے جس میں ایمان کا سنتھیسس، ایمان کے لیے استدلال کس طور سے قرآن مجید ایمان کی دعوت دیتا. اس وقت تو جو ہم سرسری بات کر رہے ہیں کہ ایک قانونی ایمان ہے اقرار باللسان. کوئی ہندو، کوئی سکھ، پارسی، عیسائی ابھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو گئے. اقرار باللسان کا تعلق اسلام سے ہے، تصدیق بالقلب کا تعلق دل سے ہے، وہ ہے اصل ایمان. اور جب دل میں ایمان پیدا ہو جائے، یقین کی کیفیت ہو جائے، پرسنل کنوکشن ہو جائے، تو انسان کے اعمال جو ہے وہ قلب کے تابع. حضور نے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آگاہ ہو جاؤ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو سارا جسم درست ہو جائے گا، اگر اس میں فساد ہو سارا جسم میں فساد ہو جائے گا. اور آگاہ ہو جاؤ وہ دل میں یقین آ جائے، ایمان آ جائے، پھر عمل درست ہو جائے گا.
اسی طرح حضور نے فرمایا، جیسے میں نے کہا تھا وہ تو ایک تھی کج خلقی، صرف گناہ کبیرہ پر بھی کہا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن۔ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا، کیسے ممکن ہے؟ ایمان بھی دل میں اور زنا نہیں ہو رہا۔ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا، کیسے ممکن ہے؟ دل میں ایمان ہو، وہ ایمان دھیلے کا نہیں پھر۔ اور کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں کرتا۔ ایمان حقیقی نہیں ہوتا، ایمان قانونی ہے، مسلمان تو وہ رہے گا۔ چور بھی مسلمان ہے، زانی بھی مسلمان ہے، شرابی بھی مسلمان ہے۔ آپ حد جاری کیجئے، چور کا ہاتھ کاٹ دیجئے، جو چاہے کرے، لیکن وہ مسلمان رہے گا۔ قانونی اسلام اور ہے، قانونی ایمان